چیز ہی ہے کی ورڈز کو لے کے چلنا، نکھٹو کی ورڈز کو باہر کرتے جانا، نیگیٹو میں ڈالتے جانا، اور جو کمائی والے کی ورڈز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا. یہی ہے نا سر، ایسا ہی ہے نا کہ پی پی سی کمپین میں. جی ایسے ہی ہے. اور ایک بات میں نے کی تھی فرسٹ ڈے کے، جب ہم پی پی سی پڑھ کے بعد میں ایک راؤنڈ لگائیں گے، 2 دن لگیں 3 دن لگیں یا 1 دن لگے، اوور آل کی ورڈ کو ڈسکس کریں گے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ گیم کیا ہے. وہ میں نے ابھی اگزامپل دیا ہے زین بھائی اور ناصر شکیل صاحب کے، یہ جو پی پی سی چلانا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے چلانا، رن کرنا مطلب کہ جیسے آپ کی کہہ لیں V8 یا پراڈو یا فارچونر کو جو ہے نا ڈرائیو کرنا یا رن کرنا، دوڑانا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو جیب سے چلانا، اس کا فیول ایکسپینس اور اس کی مینٹیننس ETC جو ہے اس کو جو ہے میٹ کرنا اور اس کے ایکسپنسز برداشت کرنا وہ مشکل ہے. تو سیم اسی طرح پی پی سی چلانا یا ڈرائیو کرنا یا رن کرنا، ٹھیک ہے، فارچونر کی طرح یا V8 کی طرح کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ دوڑا سکتا ہے اچھے طریقے سے. لیکن مطلوبہ ریزلٹس پانے کے لیے جو ہے اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عقل لگانی پڑتی ہے کی ورڈز پر. اور اس کے لیے میں نے ایک اور اگزامپل دی ہے ابھی کہ ایک موبائل پلازا ہے جناب، ٹھیک ہے، موبائل مارکیٹ یا ایسیسریز سے ریلیٹڈ ایک پلازا ہے، 100 شاپس ہیں اس میں، اور آپ کی شاپ بھی اسی میں ہے، ٹھیک ہے، خوش قسمتی سے. اور باقی 1-2 پروڈکٹ ایسی نئی آئی ہیں جو 40-45% یا 50% ہم کہہ لیں وہ پروفٹ دیتی ہیں. مطلب آپ 50 کی یا 500 کی لے کے آتے ہو، یا 500 اور 50 کے لے کے آتے ہو، اور آپ سیل کرتے ہو 1000 کی. تو جناب آپ کے سارے پڑوسی مارکیٹ والے دائیں بائیں والے کما رہے ہیں 500 یا 450 کما رہے ہیں پر پیس، پر پروڈکٹ، پر سیل. تو وہ پروڈکٹ اگر آپ نے امپورٹ نہیں کروائی، آپ نے نہیں رکھی اپنی شاپ میں، اپنے اسٹور میں، تو آپ اس سے کیسے پروفٹ کمائیں گے؟ نہیں کما سکتے نا زین صاحب. اچھا زین صاحب جناب وہ لگا کے چلے گئے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو ناصر شکیل صاحب ایسے ہی یقیناً. ہے نا، جی جی بالکل. جب پروڈکٹ رکھی ہی نہیں ہے تو باقی لوگ کما رہے ہیں، ان نے رکھی ہوئی ہے، ہم نے رکھی نہیں ہے تو ہم نہیں کما پائیں گے. تو اسی طرح سیم آپ کی ورڈز جب اچھے پٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی لسٹنگ میں، تو آپ انہی کی ورڈز پر اپنی کیمپین چلا سکتے ہیں جو آپ نے اپنی لسٹنگ میں ڈالے ہوئے ہیں. انہی پر جب پی پی سی چلے گی تو تب آپ کو اچھے ریزلٹس آئیں گے. جیسے ایک چیز آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ دائیں بائیں سے اٹھا کے 1-2 کسٹمر کو پورا کرو گے، لیکن آخر کار آپ کا پول کھل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کامیاب طریقہ سے اس گیم کو نہیں چلا پاؤ گے. اسی طرح اگر آپ نے اچھے کی ورڈز فرسٹ ڈے سے ہی کی ورڈز پر محنت کرنی ہے، صرف کی ورڈ کی گیم ہے، آپ کی چیز نہیں بکتی، آپ کے کی ورڈز بکتے ہیں. تو کی ٹھیک. ورڈز، ہاں جی، کی ورڈز آپ نہیں ڈالیں گے اپنی لسٹنگ میں اچھے، ٹھیک ہے. باقی کی ورڈز کا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے نکالنے ہیں، ریلیونسی ان کی کیسے چیک کرنی ہے، ریلیونٹ کی ورڈز جو ہوں گے وہی نکال کے آپ نے پٹ کرنے ہیں. اور جو 100% والے ہوں گے وہ ٹاپ آف دا لسٹ کرنے ہیں، مطلب اپنے ٹائٹل میں رکھنے ہیں، فرسٹ بلٹ میں، سیکنڈ میں، پھر اسی طرح جو 85% آپ کی مارکیٹ کو شو کروا رہے ہوں گے ان کو نیچے ایسے لے کے آتے رہنا ہے. یا جن کا سرچ والیوم وائز جو اچھے ہوں گے ان کو اپنے فرسٹ بلٹ میں، اور جو اس سے نیچے والا ہوگا سیکنڈ تھرڈ، اس طرح ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. دین وہ ورڈز، اچھا، اور اس پر ہم نے آٹو کو کل دیکھا رات، اور آٹو ہم سب سے پہلے آٹو کو چلاتے ہیں. آٹو کیمپین چلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں امیزون کون سے کی ورڈز اٹھا کے دیتا ہے، مطلب کن کی ورڈز کی سلیکشن کرتا ہے امیزون کا الگوریدم، اور پھر ہم انہی کی ورڈز کو اپنی مینول ٹارگٹنگ میں، مینول کیمپین میں ان کی ورڈز کو سلیکٹ کر کے ڈالیں گے. یعنی آٹومیٹک جو ہم چلاتے ہیں، آٹومیٹک کیمپین جو چلاتے ہیں وہ دراصل ہم
امیزون سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں یا امیزون سے وہ لینا چاہتے ہیں، کی ورڈز لینا چاہتے ہیں، امیزون کی چوائس چیک کرنا چاہتے ہیں، امیزون کی سلیکشن چیک کرنا چاہتے ہیں، جب سلیکشن تو سامنے آ گئی پھر اس کی ہم رپورٹ چیک کرتے ہیں اپنی کیمپین کی اور کی ورڈز کی، تو اس میں رپورٹ میں جو ہمیں کی ورڈز اچھے لگتے ہیں جن کا اچھا ہوتا ہے، مطلب کم ایکوز آ رہا ہوتا ہے، جن پہ کم خرچ پڑ رہا ہوتا ہے ہمیں، ہم وہ کی ورڈ سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو جناب اپنی لسٹ میں لکھتے جاتے ہیں، اور پھر مینول کی جب باری آتی ہے ہم انہی کی ورڈز کو ڈالتے ہیں۔ چلیں جی، میں اب کرتا ہوں اسکرین شیئر اور اس کو دیکھتے ہیں ادھر جا کے مینول کو۔ سر کلاس کافی چھوٹی نہیں ہوگی، 13-14 کی اٹینڈنس آ رہی ہے کل سے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورس ختم ہوگا بندوں کا تو بندے واپس آئیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا مغز وغیرہ کھاتے ہیں نا، سری پائے کھاتے ہیں لوگ، اور صحیح صحیح کافی پھر سستی سی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، میری ایک سجیشن تھی سر کہ گروپس کے اندر، اب جیسے ہمارا ڈسکشن گروپ ہے، اگر آپ کہیں تو سب اپنے فیس بک اکاؤنٹ شیئر کر لیں تاکہ ایک دوسرے کے فرینڈس فیس بک پہ بھی بن جائیں، بالکل یہاں کریں پہ کر جناب۔ لیں، یہاں پہ کر جڑنا لیں چاہے تو، یا وہاں کر لیں، تاکہ یہ ہے جڑنا کہ چاہیے، جڑنا نہیں چاہیے۔ گڈ آئیڈیا، گڈ آئیڈیا، گڈ آئیڈیا۔ زبردستی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بلکہ ابھی یہی جی یہ ابھی جو ویکنڈ ہوگا اس پہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے، اور پھر سب جو ہے نا ایڈ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ فاروق رائٹ بھائی، رائٹ۔ یہ آپ نے پی پی ٹی فائل شیئر کی تھی گروپ میں؟ یہ میرا خیال ہے آپ نے نہیں کی پیچھے بھی۔ نہیں، اس کو سکون سے کریں گے، کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ یہ سر نے نہیں کہا نہیں، تھا میں جب ویسے پوچھ کمپلیٹ ہو لوں، جائے گی تو میں کروں گا۔ میں ویسے پوچھ لوں، میں نے ویسے پوچھا، جی میرے جی الفاظ جی جی، واپس کرے، میں نے ویسے پوچھ لیا آپ نہیں سے۔ نہیں، الفاظ واپس نہیں کرتے، آپ کے ساتھ تو میں نے بات کرنی ہے، پھر میں کال پہ کروں گا۔ کوئی بات نہیں، میں تابعدار، میں تابعدار۔ نہیں، انشاءاللہ جناب جڑنا چاہیے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جڑنا چاہیے، اور انشاءاللہ جڑیں گے سب لوگ، ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اچھا جناب، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، اس کو سٹارٹ سے ہی دیکھ لیتے ہیں، جب ہم نے کیمپین آٹو کو رن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جناب آپ کا زین صاحب، جی جی سر، جی جی، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے ہے ایڈورٹائزنگ کا یہ ٹیب ہے، آپ اس کو کلک کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے جناب یہ جب ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہوگا، اس میں کیمپین مینیجر کی آپشن آئے گی۔ اس کے بعد جناب آپ کی نیکسٹ، جب کیمپین مینیجر پہ کلک کریں گے تو یہ انٹرفیس ایسا ہو جائے گا آپ کے سیلر سینٹر اکاؤنٹ کا، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کریٹ کیمپین نیچے یلو میں، اس کریٹ کیمپین کو آپ کلک کریں گے، آپ کی کیمپین جناب کریٹ ہوگی اور یہ انٹرفیس آ جائے گا۔ اس انٹرفیس پر یہ تین چیزیں ہیں، ہم اسپانسرڈ پروڈکٹ، فرسٹ والی جو ہے کیمپین ٹائپ کو چوز کریں گے، اس کا کانٹینیو کلک کریں گے، اس کا کانٹینیو کلک کرنے پر جناب ہمارے پاس آئے گا یہ کانٹینیو، ہم نے کلک کیا، اس کے بعد یہ انٹرفیس آئے گا ہمارے پاس، اور اس انٹرفیس میں ہم لکھیں گے کیمپین نیم، لکھیں گے مطلب جو ہمیں یاد رہے، چاہے اس کی اسٹریٹجیز یا اس کی جو میچ ٹائپ ہے اس کا نام لکھتے ہیں، یا جو بھی لکھیں، یا عید یا ایونٹ ریلیٹڈ، جیسے بڑی عید، بڑی بچت، یا اس ٹائپ کی کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو مطلب ریمائنڈ رہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک دو پروڈکٹ ہوں گی، جب پروڈکٹ یا ویریشنز آپ کی کافی زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر مائنڈ کافی کھپتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا کام یا ایزی کام نہیں ہے وی اے کا، یہ تو 4-5 ویریشن یا 10 ویریشن یا ایک درجن ڈوزن تک ہم بات کریں تو ایزی ہوتا ہے، اس سے اوپر جب جاتے ہیں تو آپ کو پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ اچھا، کیمپین نیم لکھیں گے جناب، ڈیٹ، سٹارٹ ڈیٹ دیتے ہیں، اینڈ ڈیٹ نہیں دیتے۔ اس کے بعد آٹومیٹک ٹارگیٹنگ جو ہے یہ کلک کرتے ہیں، ڈیلی بجٹ دکھتے ہیں یہاں پر، یہ باکس جو ایرو کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کے بعد آٹومیٹک ٹارگیٹنگ میں آپ کلک کریں گے، اس کے بعد جناب آپ کے پاس آئے گا یہ والا انٹرفیس، اس میں آئیں گی اسٹریٹجیز آپ کی کہ آپ نے کون سی اسٹریٹجیز سلیکٹ کرنی ہے،
آپ نے فرض کریں ڈاؤن اونلی کر لی. اچھا زین صاحب یہ اسٹریٹجیز وغیرہ ہم نے پہلی اس میں نا بڑی ڈیٹیل میں پڑھی ہیں تو وہاں دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. ضرور ضرور سر جی, میں ضرور دیکھوں گا, ڈونٹ وری, میں اس اچھا کو لے کے. ہاں جی. تو یہ بھی مطلب ایک اوور ویو سا دے رہے ہیں آپ کے لیے, اسپیشل پیکیج ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا یہ جو اسٹریٹجی ہوگی آپ اسٹریٹجی اپنی سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ جائیں گے جناب کریٹ این ایڈ گروپ کی بات ہے, یہاں وہ کرنا چاہیں آپ کی اپنی چوائس ہے, نہیں کریں گے تو وہ بھی اپنی چوائس ہے. اس کے بعد آپ نے ایڈ پروڈکٹ کرنی ہے. اچھا, ہر پروڈکٹ کی الگ الگ پی پی سی چلانی ہوتی ہے؟ ہر پروڈکٹ کی مثال کے طور پہ 10 پروڈکٹ ہیں, 10 کی الگ, کہ ہم ایک گروپ بنا کے یا ایک کے اندر ہی وہ 10 جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں؟ سر ایک پروڈکٹ کی الگ نہیں ہوتی, ہر کی ورڈ پر الگ بھی چلا سکتے ہیں آپ. او ہو, اچھا 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 ایک اچھا, ٹھیک پروڈکٹ ہے. میں آپ کے 50 30 40 کی ورڈز آ رہے ہیں, یا ایٹ لیسٹ آپ کہہ لیں 15 یا 12, مطلب ایک ڈوزن تو ہونے چاہیے. اگر آ رہے ہیں تو ہر پر الگ الگ بھی چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اس میں جو آپ کو مزہ نہیں کر رہا ہوگا, جو آپ کو کنورژن نہیں دے رہا ہوگا, آپ کے کلکس کنورٹ نہیں ہو رہے ہوں گے آپ کی سیلز میں, تو وہ آپ اس کو نیگیٹو کرتے ہیں, اور کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے اوکے جو آپ کا اوکے لیکچر سر, ہو چکا اوکے ہے. اچھا اوکے. اس میں ایڈ پروڈکٹ کرنی ہے آپ نے, یہاں آپ کے پاس سرچ کریں گے, نیچے آپ کے پروڈکٹ شو ہوں گی, آپ ان میں سے کرنا چاہیں. اگر آپ کی کم ویریشن ہے, 2 3 4 5 ہیں, تو وہ آپ سرچ کریں گے, ڈائریکٹ آ جائیں گے, ان کو ایڈ کر دیں گے جو کرنی ہوگی. اگر آپ کی 100 میں یا 50 میں یا 60 پلس میں ہے تو پھر اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہوتا ہے, آپ انٹر لسٹ کرتے ہیں, انٹر لسٹ پر جناب آپ کرتے ہیں کلک, اور انٹر لسٹ پر اچھا یہ سرچ سے ہو گیا. سرچ سے اگر آپ نے کرنا ہے, آپ کے پاس ایس این ایس کے یوں ہوں گے تو وہ آپ یہاں دیں گے, سرچ کریں گے تو ایڈ یہاں پروڈکٹ شو ہوگی, ایڈ بٹن پر کلک کریں گے, وہ نیکسٹ یور پروڈکٹ از ایڈڈ جہاں لکھا ہوا ہے یہاں ایڈ ہو جائے گی. ادر وائز آپ کے پاس اگر زیادہ ہیں تو آپ نے یہاں انٹر لسٹ کی آپشن چوز کرنی ہے, یہ والی نظر آ رہا ہے انٹر لسٹ. نظر آ رہا ہے انٹر لسٹ کے نہیں زین صاحب؟ جی 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 جی, بالکل آ گیا ہے, میں اچھا دیکھ رہا انٹر ہوں دیکھ لسٹ رہا میں ہوں. آپ کی انٹر لسٹ میں نیچے یہ باکس اوپن ہوگا, آپ نے اس میں جناب انٹر لسٹ کرنی ہے. کیا کرنی ہے, لسٹ آف دی ایسنس کرنی ہے, ٹھیک ہے. جو پروڈکٹ جن پر آپ چلانا چاہتے ہیں ان کو ایڈ کر دیں گے, یہاں سے ایڈ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آپ کا جناب نمبر آئے گا, یہ کہ آپ بڈنگ سسٹم یا کیا بولی لگانا یا رکھنا چاہتے ہیں, کتنی مطلب پرائس رکھنا چاہتے ہیں بیڈ کی. مائک ذرا میوٹ رکھیں زین بھائی. اچھا آپ جناب آپ نے بیڈنگ لگا دی وہاں پہ, وہ سجیسٹڈ بیڈ اس کی آ رہی ہے کہ اتنا کریں اتنا, خیر جو بیڈنگ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ لگانی ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے ایک آپشن آ رہی ہے نیگیٹو کی ورڈ ٹارگیٹنگ. یہ بات کی بات ہے, جب آپ کو جو کی ورڈز آپ نکالنا چاہ رہے ہوں گے اپنی اس سے کیمپین سے, تو آپ ان کو کریں گے کلک, تو وہ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے آپ کے کی ورڈ جتنے ہوں گے. جیسے یہاں یہ ایک باکس ہے, یہاں پر آپ کے کی ورڈز ہوں گے جن پر کیمپین چل رہی ہوگی. ان میں سے جو آپ نیگیٹو کرنا چاہ رہے ہوں گے تو ان کو جناب آپ کلک کرتے جائیں گے, ادھر ایڈ کرتے جائیں گے نیگیٹو باکس سے, تو وہ یہاں نیگیٹو میں آ جائیں گے, تو وہ نکل جائیں گے آپ کی پی پی سی سے, کیونکہ وہ آپ پر بوجھ تھے, خرچہ پڑ رہا تھا لیکن کنورژن نہیں ہو رہی تھی ان سے. اچھا اس کے بعد جب یہ ویڈنگ سسٹم آپ کا ہو گیا تو آپ لانچ کیمپین کریں گے, تو یہ آٹو کیمپین چل جائے گی. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں امیزون آٹومیٹکلی دیکھتا ہے اور وہ کی ورڈز اٹھاتا ہے, اور وہ خود ہی کی ورڈز لگاتا ہے پی پی سی میں, اور ان کی ورڈز پر وہ خود بھی بیڈنگ آپ کی لگی ہوئی چلتی ہے, کی ورڈز اس کے چلتے ہیں آٹو سسٹم میں. اور آپ ڈیلی چیک کرتے ہیں اپنی کیمپین کو, چیک کرتے رہتے ہیں, اور جو کی ورڈ اچھے چل رہے ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, نوٹ کر لیتے ہیں, کاپی کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب چلاتے ہیں نیکسٹ میں. اچھا یہ اس کے ہیں ٹارگیٹ گروپس ہیں آپ کی آٹو ٹارگیٹنگ کے, ٹھیک ہے. اس میں کلوز میچ ہوتا ہے, لوز میچ ہوتا ہے, سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے, کمپلیمنٹس ہوتا ہے. اس کو بھی کل دیکھیے گا, اس میں دیکھیے گا جو ہو چکی ہے آپ کی.
اچھا اس میں جناب یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کی ورڈ اٹھا لیا آٹو سے. آٹو چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کی ورڈز مل جائیں. جب امیزون کا الگوریدم آٹو سسٹم میں ہمارے کی ورڈز اٹھاتا ہے ہماری لسٹنگ سے اور ان پر کیمپین چلاتا ہے جو اس کو اچھے لگتے ہیں, جن پر مطلب کنورژن ریٹ زیادہ نظر آتا ہے اس کو, تو وہ ان پر چلاتا ہے. اور پھر اس میں سے ہم سلیکشن کرتے ہیں ان کی ورڈز کی جن پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کنورژن ریٹ جو ہے ہمیں زیادہ مل رہا ہے. ہم ان کی ورڈز کو پکڑ لیتے ہیں, پھر ان کو مینول میں یوز کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں آج ہم پڑھتے ہیں جناب. مینول ٹارگیٹنگ یا مینول کیمپین, ٹھیک ہے, جو آپ سیٹ کرتے ہیں اوور آل. جی اس کو آپ جاتے ہیں, وہی ایڈورٹائزنگ میں جانا ہے آپ نے, کریٹ کیمپین میں جانا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی اسٹریٹجیز آئیں گی, آگے ٹائپس آئیں گی کہ پروڈکٹ آپ نے کون سی میں جانا ہے. لائک آپ کی جو وہ ہے اسپانسر پروڈکٹ ہے, اسپانسر برانڈ ہے, اسپانسر پروڈکٹ کو آپ کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے. تو کریٹ کیمپین کی آپشن جہاں جو یلو والی آ رہی تھی وہ آئے گا انٹرفیس, اس پر آپ کلک کریں گے کریٹ کیمپین پر. اس کے بعد آ جائے گا کریٹ کیمپین کی آپشن. یہ ہو گئی یہاں جناب کریٹ کیمپین کر کلک کرنے سے یہ انٹرفیس سامنے آئے گا, اور اس میں آپ نے جو کام کرنا ہے یہ مینول ٹارگیٹنگ, نیچے والا ریڈیو بٹن جو آن ہے, یہ جہاں ایرو آپ کا مینول ٹارگیٹنگ کا شو کروا رہا ہے, یہاں سے آپ کی اوپر سے مطلب آپ نے اسپانسر پروڈکٹ کو کلک کیا, کنٹینیو کیا, اس کے نیچے سے دین آپ نیچے کریٹ کیمپین پر آئے, ٹھیک ہے, جو یلو بٹن تھا یہاں لیفٹ سائڈ پر, وہاں تک آپ کا سیم پروسیجر. اس کے بعد جب گیم یہاں سے آٹو اور مینول ٹارگیٹنگ سے چینج ہوتی ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, مینول کی طرف یا آٹو کی طرف. تو آپ پہلے ہم نے آٹو دیکھی تھی, اب ہم نے مینول دیکھنی ہے. مینول ٹارگیٹنگ, ٹھیک ہے, آٹومیٹک ٹارگیٹنگ ہم دیکھ چکے ہیں. مینول ٹارگیٹنگ پر آپ کریں گے کلک, اور اس کے بعد دراصل کچھ یوں ہوگا, اس میں ہوگا جناب کہ کی ورڈ ٹارگیٹنگ ہے. اچھا یہ ریڈیو بٹن کی ورڈ ٹارگیٹنگ کا آن ہو گیا. نیچے ہوتا ہے جناب ایک پروڈکٹ ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. پروڈکٹ ٹارگیٹنگ یہ ہوتی ہے, یہ ابھی ہم کی ورڈ ٹارگیٹنگ دیکھیں گے. اور پروڈکٹ ٹارگیٹنگ میں آپ کو بتاتا جاؤں کیا ہوتی ہے کہ آپ پروڈکٹ ٹارگیٹنگ پر جب آپ ریڈیو بٹن کلک کرتے ہیں, آن کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پروڈکٹس, آپ کا جو کمپٹیٹر ہے یا جو آپ کا سینئر ہے مارکیٹ میں بیٹھا ہے, فرض کریں آپ کا ہے جناب گیمنگ ماؤس یا گیمنگ کی بورڈ ہے آپ کی پروڈکٹ, ٹھیک ہے, یہ دو پروڈکٹس, گیمنگ ماؤس ہے آپ کا, فرض کریں گیمنگ ماؤس ہے آپ کا جو پروڈکٹ ہے, تو آپ جاتے ہیں, آپ اپنی سرچ کریں گے گیمنگ ماؤس کے کی ورڈ پر, اور اس میں جو ٹاپ ریٹڈ بندے بیٹھے ہیں, جو ٹاپ پر بیٹھے ہیں, ٹاپ رینکنگ ٹاپ سیلر بیٹھے ہیں, آپ ان کے ایسنس کاپی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ چاہتے ہیں, آپ ابھی پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کے ایسنس, ان پروڈکٹ کے ایسنس کے جو ٹاپ پر پڑی ہیں ان کے آپ نے ایسنس کاپی کر لیے. پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کا آپ کلک کریں گے, نیچے آپ کی انٹر لسٹ آئے گی, انٹر لسٹ پر آپ کلک کریں گے, ٹھیک ہے, وہاں دیں گے ان کے ایسنس, اور ان کے ایسنس دینے پر وہ پروڈکٹس آ جائیں گی, نیچے شو ہو جائیں گی, اور جب سرچ کریں گے شو ہو جائیں گی. ساتھ میں ایڈ کا بٹن ہوگا جیسے اوپر تھا, جیسے اوپر ہم اپنی پروڈکٹ سرچ کر رہے تھے نا ایسن وغیرہ دے کے, اسی طرح یہاں پر پروڈکٹ ٹارگیٹنگ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے کمپٹیٹر یا اپنے سینئر یا مطلب جو بیسٹ سیلر ہوگا اس کی جتنے بھی آپ نے ایسنس کاپی کیے ہوں گے وہ یہاں آپ آ کر نیچے دیں گے سرچ میں, تو سرچ کا بٹن کلک کریں گے, وہ پروڈکٹ آ جائیں گی, اور دیکھیں گے آپ, ہاں جی نظر گھمائیں اس پر کہ یہ وہی پروڈکٹ ہے. دیکھنے کے بعد وہ جناب آپ کریں گے ایڈ, جی بالکل یہی ہے, وہ ایڈ ہو جائیں گی. اور ہمارا جو ماؤس ہوگا وہ چاہے ہم کسی کی بورڈ کے ساتھ, کسی لیپ ٹاپ سٹینڈ کے ساتھ, یا کسی اور سینئر ماؤس سیلر کے ساتھ لٹکانا چاہتے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں,
ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جناب جب بھی اس پر کوئی سیلر کلک کرے گا آئے گا تو ہمارا جو ماؤس ہوگا اس کے ساتھ شو ہوگا، کیونکہ ہم نے یہاں سے پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کی ہے اور اس کو کلک کیا ہے اور اس کو ایڈ کیا ہے اور اس کا ایسن ڈالا ہے، تو ہماری پروڈکٹ ان کے کی بورڈ یا ماؤس یا لیپ ٹاپ سٹینڈ یا جو کچھ بھی ہے واٹ ایور، یہ لیپ ٹاپ بیگ ہے، اس کے ساتھ لٹک اور اٹک جائے گی اور اسپانسرڈ میں شو ہوگی، اور جب کوئی آ کے بندہ کلک کرے گا تو وہ کلک ہمیں پڑے گا اور ہماری جو بٹ ہوگی، مطلب فرض کریں بولی ہماری لگی ہوئی ہے آپشن جو ہے $1 کی ہے تو یا $0.5 کی ہے، جتنا بھی ہوگا جب کلک پڑے گا تو وہ ہمیں یونٹ پڑ جائے گا جتنا بھی ہوگا، چاہے $1 ہو فگر یا 0.5 ہے 0.75 ہے ETC کچھ بھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ جی سر۔ جی سر۔ جی ٹھیک ہو گیا اپنا فاروق بھائی۔ اچھا، اس کے بعد جناب ہم اب بات کر رہے تھے کی ورڈ ٹارگیٹنگ کی، کیونکہ جو مین چیز ہوتی ہے، مین بات ہوتی ہے وہ کی ورڈ ٹارگیٹنگ کی ہی ہوتی ہے، تو اس پر ہم نے ریڈیو بٹن پر کلک کر دیا کی ورڈ پر، اور نیکسٹ جناب ہمارے پاس آ گیا، سکرول ڈاؤن کیا ہم نے تو کی ورڈ ٹارگیٹنگ اوپر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں جناب یہ مینول ٹارگیٹنگ میں 2 ہیں، آگے پروڈکٹ ٹارگیٹنگ، اس کو اچھے سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے جناب آپ نے کی ورڈ ٹارگیٹنگ کرنی ہے، جب نیچے آئیں گے کی ورڈ ٹارگیٹنگ کا یہ جو ہے سجیشن ہے، سجیشن کا ٹیب آپ کا ایکٹیو ہوگا تو نیچے آپ کے امیزون صاحب جو ہیں آپ کو سجیسٹڈ کی ورڈز دے دیں گے، آپ ان کی ورڈز کو دیکھو گے، ان پر نظر مارو گے، ان کو چیک کرو گے، ٹھیک ہے، اپنی مارکیٹ میں اگر آپ نئے بندے ہیں تو آپ چیک کرنے کے بعد آپ کو جو کی ورڈ اچھا لگے گا آپ اس کو ایڈ کریں گے، اگر اچھا نہیں لگے گا اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو اچھا لگے گا اس کو ایڈ کر کے پھر آپ آگے انٹر لسٹ پر کلک کریں گے، ڈیفینیٹلی آپ کی لسٹ پڑی ہوگی آپ کے پاس جو آپ نے انٹر کیے ہوں گے کی ورڈز، اور آپ کے پاس ان کا سرچ والیوم ETC ان لسٹنگ جو آپ نے سب کچھ کیا ہے کرایا ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، تو ان کی ورڈز میں سے جو آپ کو اچھے لگیں گے وہ، اور یہاں آپ نے سجیشن میں سے 1-2 ڈال دیے فرض کریں، اور پھر انٹر لسٹ کر کے اپنی لسٹ ڈال دی، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹر لسٹ کیا جناب، آپ کے کی ورڈ آ گئے، آپ نے ایڈ کیا ان کو، وہ آگے ایڈ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نیچے آپ کی میچ ٹائپس پڑی ہیں، یہ جو جن کی طرف ایرو جا رہا ہے آپ کا، اور پیچھے یہ میچ ٹائپ بھی لکھا ہوا ہے، یہ پہلی میچ ٹائپ جو چیک ہوئی پڑی ہے یہ براڈ کے نام سے ہے، نیکسٹ جو مڈ ون ہے وہ ہے فریز کے نام سے، اور جو تھرڈ ہے وہ ہے ایگزیکٹ کے نام سے۔ اچھا جی، اس میں یہ ہوتا ہے براڈ میچ ٹائپ اور فریز، براڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کا ماؤس ہے یا آپ کا ٹاول ہے، فرض کریں جیسے کل میں نے اگزامپل دی تھی کہ ایک ٹاول آپ کا بیبی ٹاول ہے، کی ورڈ آپ نے وہ ڈال دیا اور آپ نے میچ ٹائپ براڈ یہاں پر چیک کر دی، وہ چیک کر کے آپ نے PPC رن کر دی، لانچ کیمپین کر دی، تو دین کیا ہوگا کہ ایک بندہ آیا ہے، اس نے کیا کیا، ایک بندہ آیا، اس نے جناب کیا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے لکھا کہ ٹاول، تو براڈ، آپ براڈلی وسیع طور پر وسعت کے ساتھ یہ آپ کے کی ورڈ پر گیم کرے گا، ٹھیک ہے، یہ جو آپشن ہے اس کا سیلر سینٹرل کا یا امیزون کا، تو وہ کیا کرے گا، بیبی ٹاول ہے آپ کا، لیکن جس بندے نے ٹاول لکھا آپ کی پروڈکٹ اس کو آپ کا ایڈ شو ہوگا، اگر کلک کیا اس نے تو پڑ گیا، کلک آپ کو دینا پڑے گا، یعنی کہ پے ہو گیا آپ کی طرف سے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بندہ آیا، اس نے ٹاول واشر لکھا یا ٹاول واشنگ لکھی یا ٹاول واشنگ پاؤڈر لکھا، یا اس نے ٹاول ڈرائر لکھا، یا اس نے ٹاول سٹینڈ لکھا، یا اس نے ٹاول ہینگر لکھا، ETC کچھ بھی لکھا، لیکن براڈلی یہاں آپ کی گیم لگی ہوئی ہے، میچ ٹائپ لگی ہوئی ہے، تو وہ بڑی وسعت کے ساتھ کام کرے گا، اور صرف جہاں اس کو ایک، اچھا بیبی ٹاول ہے آپ کا، اب یہ بات سن لیں،
بیبی ٹاول ہے، اور جہاں بیبی کا ورڈ بھی یوز ہوگا، کوئی کی ورڈ مطلب کسی ہمارے کسٹمر کی بائر کی سرچ کیوری ہوتی ہے جناب کہ بیبی ڈریس، ٹھیک ہو گیا، یہ بیبی شوز، تو اس میں بھی آپ کا یہ بیبی ٹاول اڑ کے جائے گا اور شو ہوگا. لہٰذا یہ براڈ جو میچ ٹائپ ہوتی ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس پیریڈ میں کرتے ہیں جب آپ نیولی لانچ کرتے ہیں اپنی کیمپین، اور تب مطلب ہم براڈلی کچھ دن کے لیے 2-3 دن کے لیے چلا لیتے ہیں یا 1 ویک کے لیے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا، کیونکہ اس میں ہمیں اگریسولی بڈ کرنا ہوتا ہے، اندھا دھند خرچہ کرنا ہوتا ہے اس پر، اپنی رینکنگ پر یا کیمپین پر یا ایڈورٹائزنگ پر. تو اس لیے ہم براڈ تب کرتے ہیں، وگرنہ اس کے بعد نکل جاتے ہیں. اچھا، ابھی میں آپ کو پروسیجر اس کا اوور آل بتاتا ہوں. اچھا، فریز کیا ہوتا ہے جناب؟ فریز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فرض کریں وہ ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، فریز ہے آپ کا، جو کی ورڈ ہے وہ ہے بیبی ٹاول ہے جیسے، تو بیبی ٹاول آپ کا فریز ہے. آپ کے فریز کے سفکس یا پریفکس کچھ لگا دیا کسی بندے نے، آپ کے فریز کو بگاڑا نہیں ہے، یعنی اس کے بیچ میں کچھ نہیں لگایا، تو پھر بھی آپ کی پروڈکٹ شو ہوگی. مطلب آپ کا فریز ساتھ چلے گا. جیسے براڈ میں ہم چل رہے تھے، لیکن بیبی ٹاول تھی ہماری پروڈکٹ، اور بیبی شو والے کو، بیبی شوز والے کو وہ شو ہو رہی تھی. بیبی ٹاول تھی اور اپنا ٹاول واشنگ پاؤڈر والے کو بھی شو ہو رہی تھی. تو یہ سین نہیں ہوگا. فریز میں تھوڑا بچت ہو جاتی ہے، بلکہ کافی بچت ہو جاتی ہے اس میں. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ جی سر. اچھا، اس کے بعد ہے ایگزیکٹ میچ ٹائپ آف کی ورڈ. تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ کا جو کی ورڈ ہوتا ہے، آپ نے بیبی ٹاول دیا، جو بندہ آ کے بیبی ٹاول سرچ کرے گا اسی کو ہی ہماری پروڈکٹ یا ہمارا ایڈ شو ہوگا، اور وہیں ہمیں وہ پڑے گا، کلک بھی پڑے گا، اور کنورژن کے چانسز بھی ایگزیکٹ میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں ایگزیکٹ کا یہ سین ہوتا ہے جناب، اور ایگزیکٹ میں آپ وہ کی ورڈز لے آتے ہیں جو آپ کے ٹاپ آف دا لسٹ آ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور ان پر ایگزیکٹ میں جب آپ ڈالتے ہیں، آپ بڈنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا، بڈنگ بھی ہائی سے ہائی رکھتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی لسٹنگ پڑی ہے چپ کر کے، چپکے سے ڈورمنٹ ہوئی پڑی ہے، خوابیدہ ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس پر اگر آپ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن پر کر دیتے ہیں اسٹریٹجی میں، اور آپ کی بڈنگ اس پر $1 ہے، ٹھیک ہے، $1 بڈنگ ہے آپ کی، $15 کا ایکسپنس آپ کو فرض کریں $14 کا پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے، یا $13 کا، $13 میں آپ کو ایک پروڈکٹ پڑ چکی ہے پی پی سی کے علاوہ. تو اس میں کیا ہوگا، آپ نے $1 رکھا ہوا ہے، اور ہم نے اسے اجازت دی ہے، اختیار دی ہے اسٹریٹجی میں، تو ڈائنامک بڈز اپ اینڈ ڈاؤن میں $1 ہماری ہے، اور اس نے 100% ڈبل کر دی، بڑھا دی، اور وہ ہمارے ایڈ کو اٹھا کے اوپر لے آیا، تو ہمیں $2 پڑ گئے، $2 اس کے پڑ گئے پی پی سی کے، تو ہمارے پاس 13 اور 2 15 ہو گئے، تو $5 پھر بھی ہمیں بچ رہے ہیں، بچت ہو رہی ہے. اور خاموشی سے یا ڈورمنٹ حالت میں لسٹنگ کے پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ ہماری پروڈکٹ خیر ہے. $2 مطلب ایک تو جانا ہی جانا ہے نا پی پی سی، ایسے تو نہیں چلنی. چلو ایک اضافی جا رہا ہے، کچھ آ بھی تو رہا ہے نا، $5 ہمیں $5 کی ریسیونگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یس سر. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہائی ترین جو بیڈنگ ہوتی ہے یہ ہمیں ایگزیکٹ پر ہی تقریباً رکھی جاتی ہے، اور ایگزیکٹ میں کی ورڈز بھی اچھے ٹاپ کلاس کے رکھے جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کنورژن ریٹ ہمارا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو ہمارا کاز ہوتا ہے وہ بھی بہت کم پڑتا ہے ہمیں اس صورت میں. اچھا سر، براڈ اور فریز کا کسی بھی صورت میں کہیں کوئی فائدہ ہے؟ جی فائدہ ہے، فائدہ ہے. فائدہ اس صورت میں ہے، فریز کا فائدہ ہے.
فریز ایسے سمجھ لیں کہ ایگزیکٹ آپ کی کنجوسی کی حالت ہے، فریز آپ کا میانہ روی ہے، اور براڈ جو آپ کی ہے وہ فضول خرچی ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ اسلامک ٹرم ہے جو فریز ہے آپ کا. کیونکہ اس کے ساتھ وہ فریز آپ کا یا فریز آپ کے فریز کا 75% شامل ہوگا ہی ہوگا سرچ کیوری میں. سمجھ آئیے؟ آپ کا ٹھیک ہے. فریز فرض کریں اس پر ہے 3 سے 4 ورڈز پر مطلب مشتمل ہے آپ کا جو کی ورڈ ہے، تو اس میں سے منیمم 2 ورڈز آپ کے ہوں گے آپ کے فریز کے. تو 2 ورڈ ہوں گے تو آپ کا فریز بنے گا نا، ورنہ ایک ورڈ میں تو ورڈ بن جائے گا. آپ کے 2 ورڈز ایٹ لیسٹ آپ کے کی ورڈ کے فریز میں وہ یوز کرے گا، اور دین اس کے ساتھ اس سے پہلے کچھ لگایا ہوگا آپ کے بائر نے یا سرچر نے اس کی سرچ کیوری میں، یا آپ کے اس کے سفکس ہوں گے. اس کے بعد آپ کے جو فریز لگا ہوگا، جو 2 ورڈ ہوں گے آپ کے 4 میں سے 2 ہوں گے، یا ان کے بعد ہوگا. اچھا، یا ان کے بعد یا پہلے. اچھا، بیچ میں اس نے کچھ گھسیڑ دیا تو پھر بھی شو نہیں ہونے والی. اوکے سر. اچھا، اس کو آگے دیکھتے ہیں. اچھا، میچ ٹائپ یہ ہو گیا جناب، آپ نے کلک کر دی میچ ٹائپ اور سجیسٹڈ ورڈز جناب اس کو آپ نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ جائیں گے نیکسٹ، ہم یہ دیکھتے ہیں ان کو میں اچھا براڈ ہے یہ پڑھ لیتے ہیں جناب یہاں سے. براڈ میں وہ کہتا ہے کہ contains all the keywords in any order and includes plurals, variations and related keywords. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مطلب جمع، ٹھیک ہے، یا واحد یا کسی بھی طرح یا کوئی بھی ویریشن یا کوئی بھی ورڈ اس کا چلے گا تو وہ براڈ میں پکڑ کے آپ کی لسٹنگ کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا. جیسے میں نے ٹاول کی ایک زبردست قسم کی اور سادہ سی اگزامپل دی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں گارلک پریس اگر آپ کا کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ کرے گا اگر سٹین لیس اسٹیل گارلک پریس لکھے گا سرچ کیوری میں تو آپ کی پروڈکٹ شو ہوگی. وہ ووڈن گارلک پریس لکھے گا تو بھی شو ہوگا. گارلک کرشر لکھے گا تو بھی شو ہوگا. اینڈ مور ETC لائک اگر گارلک کا ورڈ آ گیا یا پریس کا ورڈ آ گیا تو یہ اس نے اٹھا کے لسٹنگ کو ڈال دینا ہے آپ کی اسپانسرڈ میں اور شو میں، اور کلکس پڑھنے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خرچہ بھی اچھا خاصا ہو جاتا ہے. مطلب انیشیل سٹیج آپ جب چلاتے ہیں براڈ کو 1 2 3 4 دن کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں پھر وہ ڈیلی بجٹ بھی ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کلکس پڑھتے جا رہے ہیں. اچھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ براڈ میں آپ وہ براڈلی ورک کرتا ہے، اور جب آپ انیشیل سٹیج پر اپنی لانچنگ کرتے ہیں تو تب آپ کو یہ چیز فائدہ دیتی ہے کہ تھوڑا جھٹکے کے ساتھ آپ کی لسٹنگ کو اوپر لے آتی ہے. مطلب جو بھی کوئی دائیں بائیں سے سرچ کیوری آتی ہے نا، جیسے یہ گارلک پریس ہے، کوئی پریس کر رہا ہوگا، کوئی کچھ بھی مطلب گارلک یا ادھر ووڈن گارلک پریس ہوتا نا اگر، تو یا ووڈن سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ووڈن کا ورڈ یوز کرتا اگر ووڈن گارلک پریس ہوتا تو یہ کی ورڈ شو ہو جاتا. اگر سٹین لیس اسٹیل گارلک پریس ہوتا تو کوئی اسٹیل کا ورڈ یوز کرتا یہ شو ہوتا جناب. کوئی سٹین لیس کا ورڈ یوز کرتا یہ شو ہوتا. کوئی گارلک کا یوز کرتا یہ شو ہوتا. پریس مطلب ایک ہی ورڈ پہ اس نے اٹھ جانا تھا ہماری لسٹنگ میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کی ورڈ کے ساتھ یہ جناب آپ کی لسٹنگ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور اسپانسرڈ ہو کے اوپر چلی جاتی ہے. تو اس میں تھوڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آرگینک رینکنگ ہوتی ہے نا، یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ نئی بنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اوور آل مطلب آپ کے ابھی لانچنگ ہوئی ہے 2 منتھ سے، تو اس میں آپ کے یا 1 منتھ سے ابھی لانچ ہوئی ہے، تو اس میں کچھ 2 4 گھر بنے ہوئے ہیں، 5 گھر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے جو آپ کے ہوں گے نا واچ مین، چوکی دار، تو وہ کیا کریں گے، وہ رات 12 بجے کے بعد سکون کی نیند سوئیں گے، کیونکہ 10 11 12 بجے تک جس نے آنا ہے اس نے آ کے سکون سے
سو جانا ہے. صحیح ہو گیا. اور کیونکہ بندے ہی اندر نہیں ہیں, بندے زیادہ ہوں گے. اچھا ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے آپ کی, اس میں 2000 گھر بنا ہوا ہے جناب. تو وہ شاہ ایک گاڑی آ رہی ہے, شاہ ایک گاڑی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ آ رہا ہے ایک بندہ جا رہا ہے. تو وہ آپ کا واچ مین جو ہوگا, چوکی دار جو ہوگا, وہ رات کو سوئے گا کہ نہیں سوئے گا, پہلے یہ بتائیں. کبھی نہیں سوئے گا. جی کبھی نہیں سوئے گا. ٹھیک ہو گیا جناب, وہ کبھی نہیں سوئے گا. تو اسی طرح جب یہ ہماری جو براڈ میچ ٹائپ ہے, یہ 2000 گھر والی ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس میں ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, مطلب اسٹین لیس اسٹیل گارلک پریس ہے ہمارا کی ورڈ. کسی نے اسٹیل لکھا, وہ جناب یہ ایکٹیو ہو گئی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہی چوکی دار کی طرح. تو وہ نہیں سوئے گا چوکی دار, اور ایکٹیو رہے گا. جب ایکٹیو رہے گا تو نقصانات نہیں ہوں گے, چوریاں نہیں ہوں گی, ڈکیتیاں نہیں ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2 ہم یہاں آتے ہیں اب. تو اسی طرح براڈ میچ ٹائپ میں اسٹیل کسی نے لکھا, چوکی دار اٹھ گیا جی, ہماری لسٹنگ چلی گئی اوپر. اچھا پھر اسٹین لیس کسی نے لکھا, اس کو جھٹکا لگا. گارلک پریس لکھا, اس کو جھٹکا لگا. کسی نے پریس لکھا, اس کو جھٹکا لگا, کیونکہ میچ ٹائپ براڈ ہے. اس کا یہ ہوتا ہے, جس طرح بار بار گاڑیاں آتی جاتی ہیں اور آپ کا چوکی دار ایکٹیو رہتا ہے, اسی طرح بار بار ڈیفرنٹ ٹائپس کی سرچ کیوریز ہوتی ہیں, بالکل 0% بھی ریلیٹڈ ٹو آور اسٹین لیس اسٹیل گارلک پریس نہیں ہوتی. لیکن ڈیو ٹو آور میچ ٹائپ سلیکٹڈ جو ہے وہ ہے براڈ ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ہماری لسٹنگ ایکٹیو رہتی ہے. جو اس کو جھٹکے لگتے ہیں نا, اس میں وہ اس کو بھی جھٹکے لگتے ہیں ہماری لسٹنگ کو, اور ہماری جیب کو بھی لگتے ہیں جھٹکے. اور اس کے ساتھ اس کی جو آرگینک رینکنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے, یہ تھوڑا اوپر اٹھ جاتی ہے اس میں رینکنگ میں. سمجھ آ گئی اب بات یہاں پہ؟ جی سر. باسط بھائی حاضر سر, سر حاضر جناب. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل سر, آئی جناب, سر آئی جناب, سمجھ آ گئی. اوکے 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 اوکے, اس لیے میں نے دیا ہے. مطلب وہ جو جھٹکے لگیں گے بار بار, وہ ہماری جیب کو بھی لگیں گے براڈ میچ ٹائپ میں, لیکن ہماری لسٹنگ کو بھی فائدہ ہوگا. اور یہ براڈ میچ ٹائپ جو ہوتی ہے, یہ ہم فرسٹ آف آل کرتے ہیں جب ہم انیشیل سٹیج پر ہوتے ہیں. آفٹر ERP ارلی ریویو پروگرام کے بعد جب ہم اپنی PPC چلاتے ہیں, تو پھر یہ سین ہوتا ہے, ہم براڈ کو بھی ایکٹیو کرتے ہیں. اچھا یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد یس سر. ہم اس کو نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. آپ کے پاس یہ ہے, اچھا مین چیزیں یہی ہیں, جیسے میچ ٹائپ ہے یہ ہے, اور بیڈنگ اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں جناب ہم نے کی ورڈ ٹارگیٹنگ کرنی ہے. اس میں سجیسٹڈ کی ورڈز پر جب آپ دیکھیں گے تو سجیسٹڈ کی ورڈز ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کی لسٹ آ جائے گی سجیسٹڈ کی. ہمیں کوئی اچھا لگے گا ہم ڈالیں گے, نہیں لگے گا بات ختم, ایڈ کریں گے. یہ جو لکھا ہوا ہے ایرو جا رہا ہے کہ ایڈڈ بٹنز ٹو ایڈ کی ورڈز, اس میں یہ سارا جو ہے یہ ایڈ اور ایڈڈ کورڈ لکھا ہوا ہے. جہاں ایڈ ہے اوپر بلو ہے, ہم اس اپنا کی ورڈ کو ایڈ کریں گے تو ایڈ کا بٹن بلو سے مطلب لائٹ ہو جائے گا, اور ساتھ اس کو لکھا جائے گا ایڈڈ. ٹھیک ہو گیا. جو سر جی ون پروڈکٹ ایڈڈ کوشچن. کی, جی سر بولیں. سر جی یہ جو امیزون ہمیں سجیسٹڈ کی ورڈ کرے گا, سجیسٹ کرے گا, یہ ہماری لسٹ میں سے کرے گا یا ہماری پروڈکٹ کو دیکھ کے اپنی طرف سے کوئی سجیسٹ کرے گا کی ورڈ؟ سر ہماری لسٹنگ میں جو کی ورڈز پڑے ہوں گے انہی سے اٹھا کے دے گا, جی دے گا انہیں میں اپنی سے سوچ. نکال کے دے گا ہمیں. ہاں جی ہاں جی, وہی بات ہے جو بات میں نے پہلے کی ہے, کہ آپ اپنی شاپ میں ایک چیز رکھتے ہی نہیں ہے تو اس پر پروفٹ کیسے کمائیں گے, اس پہ اشتہار کیسے دیں گے کہ جناب یہ میرے پاس پروڈکٹ پڑی ہے, جناب یہ پروڈکٹ ہے میرے پاس سے. آپ وہ اس پر LCD کا اشتہار تو نہیں چلا سکتے نا, یا آپ اس پر لگا دیں جناب 50,000 کے پینافلیکس چھپوا کے لگا دیں, یا آپ جو ہے نا نیوز پیپرز کو دے دیں ETC, یا آپ فیس بک کی کیمپین چلا دیں 10,000 روپے کی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل سر, بالکل سر, صحیح کہا آپ نے. مطلب وہ سجیشن دے گا ہماری لسٹنگ سے اٹھا کے. اچھا ایک سادہ سی بات ہے, جیسے وہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کو ہم کمانڈ دیتے ہیں, ہم کمانڈ دیتے ہیں
کرنا کیا ہے اس نے وہ کمانڈ ہم دیتے ہیں پھر وہ کر دیتا ہے. اسی طرح سارا سسٹم کمانڈ بیس پہ ہے. مطلب ہم نے ایک کمانڈ دی, اس نے کی ورڈ دے دیے سجیسٹڈ, لیکن وہ دیے کہاں سے, وہ ہماری جھولی سے ہی نکال کے دیے ہیں, ہماری لسٹنگ سے ہی نکال کے دیے ہیں اس نے. ٹھیک ہو جی گیا بہتر سجیسٹڈ. ہو گیا جو سر. ایڈ کرنا ہے آپ نے, یہ اوپر بلو لکھا ہوا ہے ADD ایڈ, اور جو کلک کریں گے آپ کو اچھا لگے گا کی ورڈ آپ ایڈ کریں گے تو وہ ایڈڈ ہو جائے گا. اس کا بھی خلاصہ اینڈ پہ کرتے ہیں انشاءاللہ نا. AMBPE جو ہے فارمولا, اس کو دیکھتے ہیں. اچھا جی, اس میں آپ ایڈ کر دیں گے, اگر نہیں کرنے تو بات ختم. اس کے بعد آپ جائیں گے اپنی انٹر لسٹ پر, آپ کے پاس اپنے لسٹ بنا رکھی ہوگی, آپ وہ انٹر کر دیں گے, آپ کی ورڈ کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیں گے. اگر اپلوڈ کرنے ہوں گے, آپ کے پاس ایک فائل بنی پڑی ہے آپ تو آپ وہ اپلوڈ فائل کریں گے. آپ کی ڈی میں پڑی ہے, ای میں پڑی ہے, ایف میں پڑی ہے, جہاں بھی پڑی ہے, آپ جا کے اس کو کلک کریں گے, سلیکٹ کریں گے, اپلوڈ کریں گے, وہ اپلوڈ ہو جائے گی. اچھا جی, آپ انٹر لسٹ سے کریں وہ بہتر ہوتا ہے. انٹر لسٹ سے کریں گے. اچھا, کی ورڈ جہاں ایڈ ہو گئے, ایڈ کر دیا ہم نے, وہ رائٹ سائڈ پہ آ گئے. ٹھیک ہو گیا, رائٹ سائڈ پہ آ گئے ہیں, کی ورڈ ایڈ ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ جی جی. اچھا ایڈ ہو گیا. یہ اوپر ایک ایرو ہے کہ ایڈڈ کی ورڈز آر 4 ہیئر, تو یہاں اوپر جو یہ ایرو میں نے ایڈٹ کیا ہے یہ شو کروا رہا ہے آگے ہمارے کی ورڈز کتنے ہو گئے ہیں, ان کی تعداد, فگر ان کا شو کر رہا ہے. 4 ایڈڈ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ چیز نظر آ گئی ہے نا, 4 ایڈڈ. جی جی سر, نظر آ رہی ہے. اچھا جی, 4 ایڈڈ. اس کے بعد سجیشن اباؤٹ بڈنگ, وہاں ہمیں سجیشن دے رہا تھا اباؤٹ کی ورڈ, یہاں سجیشن اباؤٹ بڈنگ دے رہا ہے. تو اسی طرح جناب بڈنگ پر اس نے سجیشن دی, ہم اس کی مانیں یا نہ مانیں وہ ہماری مرضی ہوتی ہے. لیکن اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ اپنی ابھی اتنے قابل نہیں ہیں, آپ انیشیل سٹیج پہ ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی جو سجیسٹڈ بڈ ہوتی ہے آپ اس سے 5 to 10%, جو آپ کا 90-80% سرچ والیوم والا کی ورڈ ہے, مطلب جس کا سرچ والیوم جس کی ورڈ پر پیچھے آپ کی ہسٹری رپورٹ یا سرچ میں تھوڑا کم ہے اس کا سرچ والیوم, تو اس کو جناب اس کی بڈنگ آپ 5% اپ رکھیں گے سجیسٹڈ بڈ سے. جو امیزون سجیسٹ کر رہا ہے اس سے 5% آپ کی بڈ اپ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا جو ہے کی ورڈ اچھا ہے, اس کا سرچ والیوم اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر آپ 10% اضافی رکھیں گے آف دا سجیسٹڈ بڈ آف Amazon الگوریدم. اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر. جی سر. اوور آل 5 to 10% کا مطلب بولا جاتا ہے کہ اتنا اضافی رکھنا چاہیے, لیکن 5% کن کی ورڈز پر رکھنی ہے اضافی, اور 10% کن کی ورڈز پر رکھنی ہے اضافی. اب زین صاحب یہ وہی بات ہے, اب دیکھیں کی ورڈ ایڈ ہوئے ہیں, ہر کی ورڈ پر الگ بڈ رکھ سکتے ہیں آپ, بڈنگ الگ کر سکتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جو کی ورڈ اچھا ہوگا اس پر بڈنگ آپ ہائی لگا دیں, جو کی ورڈ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, جس کی سرچ والیوم اچھا نہیں ہے, ہسٹری اچھی نہیں ہے, آپ اس کو ڈاؤن کر دیں. اچھا سر, یہ اچھا جناب, مینول میں ہی کر سکتے ہیں خالی؟ نہیں, بڈنگ ریٹ تو آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں, سیپریٹلی؟ لیکن جی وہاں دے سکتے ہیں, لیکن اس کے جو آپ کے آٹومیٹک ہوں گے کی ورڈز. اچھا. اچھا, اس میں دیکھیں آپ نے بڈ ریٹ لگا دیا. بڈ ریٹ لگانے کے بعد آپ نے جناب کیا کرنا ہے, نیچے بٹن ہے لانچ کیمپین کا, آپ نے لانچ کیمپین کرنی ہے. اور جب آپ کا اوائل ہوتا ہے, انیشیل سٹیج پر ہوتے ہیں, آپ پی پی سی چلا رہے ہوتے ہیں, رن کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کی بیڈنگ بھی ذرا نارمل رکھتے ہیں, اور پھر چیک کرتے ہیں, اور پھر چیک کرنے کے بعد جن کی ورڈز پر آپ کو اچھی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے پھر ان پر بیڈنگ آپ بڑھاتے ہیں آہستہ آہستہ, جن پر آپ کی سیل کنورژن آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر آپ جناب بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گئی یہاں تک بات؟ اور آپ اس کو کیمپین کو کریں گے لانچ, تو یہ کیمپین ہو جائے گی لانچ, اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گی پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کی. پروڈکٹ ٹارگیٹنگ میں آپ پروڈکٹ ٹارگیٹنگ پر کلک کریں گے, اور اس کے بعد انڈیویجول پروڈکٹس یہاں ڈالیں گے,
اور اس میں جناب آپ کے پاس سجیسٹڈ بھی وہ دے گا، مطلب ہر موقع پر وہ آپ کو مشورہ دیتا رہے گا۔ اس کے بعد جناب آپ نے جانا ہے سجیسٹڈ پر کلک کریں گے تو سجیسٹڈ آپ کے پاس پروڈکٹس آ جائیں گی۔ اگر آپ انٹر لسٹ کریں گے، آپ نے لسٹ پہلے نکالی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اچھا سجیسٹڈ میں اگر آپ کو ایک سجیسٹڈ میں دیکھیں گے اس کا کیا طریقہ ہے، سجیسٹڈ میں آپ کے پاس جب آئیں گی پروڈکٹس کلک کریں گے، آپ کے پاس سجیسٹڈ میں پروڈکٹس آ گئیں، آپ ان پروڈکٹس کو پھر امیزون پہ جا کے چیک کرو گے، ایکس رے لگاؤ گے، ETC کچھ بھی ہے اس کا سرچ والیوم سیریبرو میگنیٹ سب میں دیکھیں گے۔ دیکھنے کے بعد مطلب یہ سرچ ہے، ایک ایک پروڈکٹ کو پکڑنا ہے، اور جتنی یہ 5-7 اگر سجیسٹڈ دیتا ہے پھر ہر ایک کے کی ورڈز ہوں گے 10-10 12-12 اچھے کی ورڈز ہوں گے، پھر ان کو ایک ایک کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ 10 پروڈکٹس آپ کو دے دیتا ہے یا 7 دے دیتا ہے، ان کے اگر 12-12 ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 100 کی ورڈز ہوں گے، آپ نے اس کی رپورٹ چیک کرنی ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ ایک سجیشن پہ، اور ایک ویریشن کی سجیشن پہ آپ چلا رہے ہیں ابھی PPC، جب ویریشن الگ ہوگی اس کی PPC اور ساری باتیں اور کی ورڈز بھی الگ ہوں گے۔ اچھا اس میں جناب انٹر لسٹ کریں گے، اگر آپ نے کوئی لسٹ نکالی ہوئی ہے آپ اس کو ڈالیں، اس کے ایسنس یہاں پر پروڈکٹ کے، اور وہ ایسن ڈالنے کے بعد آپ نیکسٹ چلیں، یہاں انٹر لسٹ کلک کیا، یو کین انٹر ایسنس ہیئر آف یور سرچ پروڈکٹ، دین جناب آپ نے کیا کرنا ہے، دین آپ نے جانا ہے بیڈنگ اسٹریٹجیز کی طرف، کہ کیا کرنا ہے بیڈنگ اسٹریٹجیز کو۔ یہاں آپ نے ڈائنامک بیڈز ڈاؤن اونلی یا ڈائنامک بیڈز اپ اینڈ ڈاؤن لگانی ہے یا فکس لگانی ہے، جو بھی لگانی ہے وہ آپ لگائیں گے۔ اس کے بعد جناب آپ چلے جائیں گے یہاں پر، یہاں ہے کیٹیگریز آف پروڈکٹ ہے، یہاں جناب وہ پوچھ رہا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ نے انٹر کی ہیں یہ اوپر ہے۔ اچھا یہ سارا سین سکرول ڈاؤن والا ہے جو اوپر آ رہا ہے، اوپر ہمارے پاس تھا یہ تھا نا، یہاں پر ہم نے یہ تھا بالکل، یہاں ہم نے وہ کیا اس میں بیڈنگ اسٹریٹجی جب ہم نے کلک کر لی، اس کے بعد جب نیکسٹ آئے نیچے اسکرول ڈاؤن کیا تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ از اٹ یور پروڈکٹ، کہ کیا یہی وہ پروڈکٹ ہیں جو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، جن پروڈکٹ کے ساتھ آپ اپنی پروڈکٹ کو لٹکانا چاہتے ہیں یا جوڑنا چاہتے ہیں یا ان کے نیچے ایڈ شو کروانا چاہتے ہیں۔ جی یہی ہے، ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے جناب۔ تو نیچے اگر نہیں ہے یا جس پروڈکٹ کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ لگی ہوئی ہے لیکن آپ کو وہاں سے کنورژن نہیں مل رہی، تو آپ نیگیٹو پروڈکٹ ٹارگٹنگ کریں گے، جیسے وہاں پر نیگیٹو کی ورڈ ٹارگٹنگ کر رہے تھے وہی بات ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اور بیڈنگ ایریا آگے آپ بڈ ریٹ دے دیں گے جو ہوگا جتنا آپ دینا چاہیں گے، اور اس کو کریں گے لانچ کیمپین، تو یہ ہو جائے گی آپ کی کیمپین ہو جائے گی لانچ، اور اس کے بعد جناب آپ کے پاس آئے گا یہ ہے، یہ دیکھیں یہ نیگیٹو یہ پڑا ہے، یہ نیگیٹو، یہ جو ایرو شو کروا رہا ہے نیگیٹو پروڈکٹ ٹارگٹنگ، اور اسی طرح ہی ایک ایرو آئے گا پیچھے جب آپ کی ورڈ ٹارگٹنگ پر کام کر رہے ہوں گے، تو نیگیٹو کی ورڈ ٹارگٹنگ آپ کے پاس آپشن آئے گی، تو آپ اس کو جناب کلک کرو گے نا اس کو نیگیٹو پروڈکٹ ٹارگٹنگ کو، تو یہاں پر اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے نیگیٹو ایگزیکٹ کرنے ہیں، نیگیٹو فریز کرنے، اچھا یہ کی ورڈ ٹارگٹنگ کی بات کر رہا ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو کی ورڈز ہوں گے میچ ٹائپ، وہاں ہم اس کی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے کی ورڈ نیگیٹو کرنے ہیں، ایگزیکٹ کی ورڈ کرنے ہیں نیگیٹو، یا فریز میں مطلب ان کو نکالنا ہے کس میں سے نکالنا ہے، کس کیٹیگری میں سے نکالنا ہے ان کو، کیونکہ اوپر ہم نے وہ میچ ٹائپ بھی تو ساتھ میں سلیکٹ کری تھی نا، کہ ہم نے کی ورڈ تو ٹھیک ہے نکالنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نکال دیں، ٹھیک ہے جی نکالنا ہے، ہم نے وہاں اوپر فرض کریں ہم نے تینوں کو کلک کیا ہے، ہماری انیشیل سٹیج ہے، براڈ کو کیا ہے، فریز کو کیا ہے، ایگزیکٹ کو بھی کیا ہے، تو یہاں آ کے وہ پوچھے گا، تو یہاں سے ہم جس کو بھی نکالنا چاہیں گے اس کو انٹر کر کے ایڈ کریں گے، وہ ادھر چلا جائے گا آگے، جو ہمارا کی ورڈ ہوگا ہم اس کو جو آگے چلا جائے گا آٹومیٹکلی نکل جائے گا، اور لانچ کیمپین دوبارہ سے کریں گے تو وہ کیمپین ہماری لانچ ہو جائے گی، اور وہ کی ورڈ ہمارے اس میں سے سرچ کیوری سے نکل جائے گا، اور اس پر ہماری پروڈکٹ شو نہیں ہوگی، ہمارا ایڈ نہیں چلے گا، اور ہمیں کلکس نہیں پڑنے والے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی سر۔
اچھا جی، آگے ہیں جناب واؤچر اینڈ کوپنز اینڈ ای ٹی سی، تو ان پر میں کہتا ہوں پھر ایک لیکچر رکھ لیں گے، باقی جتنے بھی یہ ہیں واؤچر ہے، کوپنز ہے، ای آر پی ہے، ان کو ہم دیکھ لیں گے اس میں ایک ہی کلاس میں نا، ان سب کو ختم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ مین چیز ہے پی پی سی، اور باقی یہ جو ہیں یہ آپ کے یوز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر پی پی سی ہی چلتی ہے اور اسی کا ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے سر. اور زیادہ فائدہ بھی یہی دیتی ہے. آپ اسی کو اچھے، کیونکہ یہ اب واؤچر یا کوپنز پڑے نا، یہ پھر مکس ہو جائے گا سب کچھ آپ کا، کیونکہ ان کے کرائٹیریاز بھی کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے ہیں، وہی سین وہی باتیں، اور کریٹ اور کیمپین، اور ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں جی، تو اس میں یہ ہوتا ہے. اچھا، اینڈ پہ ایک چیز ایڈ کرنی تھی. ہاں جی، نظر آ رہا ہے کچھ کیا لکھا ہے؟ یس سر. جی سر. کیمپین پروسیجر AMBP. جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے اوور آل جو پروسیجر ہے کچھ اس طرح چلتا ہے پی پی سی کا. جب آپ نئے نئے مطلب پی پی سی رن کرتے ہیں، یا کوئی آپ نے پروڈکٹ لانچ کیا اور اس کی پی پی سی چلانے لگے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آٹو ٹارگیٹنگ سلیکشن کرنی ہے سب سے پہلے کی ورڈز کی. تو آپ نے آٹو میں چلائیں گے، وہاں سے آپ کو ملیں گے کی ورڈز، اور آپ کی ورڈز کی رپورٹ چیک کریں گے کہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ اور آپ کی جیب کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2، جو اچھے ہوں گے آپ ان کو بچاتے جائیں گے، دل و دماغ میں رکھتے جائیں گے، اور جو آپ کو نقصان دے رہیں گے ان کو نیگیٹو کی ورڈ ٹارگیٹنگ میں ڈال کے ان کو آگے فائل کرتے جائیں گے، ان ورڈز کو بند کرتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے جناب اپنی کیمپین کو آفٹر آپ کہہ لیں 15 ڈیز یا آفٹر اے ویک آپ نے مینول پہ لے کے جانا ہے. مینول پہ لے کے جانے کے بعد آپ نے وہ کی ورڈز آپ نے یوز کرنے ہیں، اور ساتھ میں اپنی سرچ بھی رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس سیریبرو یا میگنیٹ سے کوئی اچھے کی ورڈز ہیں وہ بھی ڈالنے ہیں. پھر ان پر کیمپین چلانی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل جو اگریسولی چلاتے ہیں وہ بی پی ای سب کو ہی سلیکٹ کر دیتے ہیں، چیک کر دیتے ہیں، مطلب براڈ، فریز اور ایگزیکٹ میچ ٹائپ سب کو کرتے ہیں. لیکن ہم پہلے براڈ کو کرتے ہیں. وہی بات ہے کہ چوکی دار کو سونے نہیں دینا. اپنی لسٹنگ کو ہم نے 11,000 وولٹ کے جھٹکے لگوانے ہیں. ٹھیک ہے؟ امیزون کے پلیٹ فارم پر وہ جو ہی مطلب جو کی ورڈ آئے گا، جیسے پیچھے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہے، تو ہماری لسٹنگ اٹھ کھڑی ہوگی، اور اس میں ہماری رینکنگ پر، آرگینک رینکنگ پر اثر پڑے گا. اور اس کے بعد ہم براڈ سے جب ہم دیکھیں گے، ایک ہم نے مخصوص بجٹ لگانا ہے براڈ میں جا کے، اس کے بعد ہم نکل جائیں گے براڈ سے اور فریز میں ٹکیں گے.
فریز میں ٹکنے کے بعد کافی وقت وہ مطلب آپ کے جو کی ورڈز ہوں گے نا، آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہو جائے گا رپورٹ ڈیلی چیک کر کے دیکھ کے اس کے مطلب کیا کر رہے ہیں، اپنی کیمپین کو دیکھ کے کی ورڈز کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ براڈ سے نکل کے پھر آپ فریز میں آتے ہیں، پھر آپ فریز سے نکل کے پھر آپ ایگزیکٹ میں آتے ہیں، ایگزیکٹ میں آ کے آپ بڈ بھی اچھی خاصی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بڈ بھی آپ کو فکس کر دیتے ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے مطلب ایگزیکٹ ہو گیا ادھر سے فکس ہو گیا، ادھر سے بڈ بھی بڑھا دی، مطلب اچھی سیل آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ایگزیکٹ کی ورڈ جس نے ڈالا اسی کو ہمارا جو ہے ایڈ شو ہوگا، ہماری پروڈکٹ شو ہوگی. اس نے کلک کیا، اس کا کی ورڈ ایگزیکٹ تھا تو اس کو یہ چیز چاہیے تھی، تو اس میں ہماری کنورژن کے، ہماری پروڈکٹ بکنے کے، ہمیں سیل ریسیو ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں. مطلب اے سے آٹو، ایم سے مینول میں ڈالیں گے، آٹو سے ہم کی ورڈ لیں گے، ایم سے مینول میں ڈالیں، اور اس میں میچ ٹائپ براڈ میں، پھر فریز ایگزیکٹ. یہ فریز ایگزیکٹ تو رکھنی ہے، لیکن براڈ میں پہلے کچھ وقت رکھیں گے، اور پھر ہم بے شک دوسرے تیسرے چوتھے دن وہ اپنی روٹین اور جیب کو دیکھتے ہوئے اور کی ورڈز کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس سے نکل جائیں گے. پھر آگے فریز میں اور ایگزیکٹ میں، فریز میں ٹکیں گے کچھ عرصہ، اگر وہ ہمیں دے رہا ہے فائدہ تو ہم فریز بھی اچھی چیز ہے، لیکن پھر ہم ایٹ لیسٹ ایگزیکٹ میں چلے جاتے ہیں اور ادھر فکس میں چلے جاتے ہیں اور بڈ کو اچھا خاصا بڑھا دیتے ہیں. تو وہ سیدھی بات ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ہی ایک بندہ آیا، اس نے ایگزیکٹ کی ورڈ دیا، ہماری پروڈکٹ اس کو ایگزیکٹ کی ورڈ والے کو شو ہوئی، اس کی ایگزیکٹ سرچ کیری کے مطابق تھی ہماری پروڈکٹ، تو اس نے کلک کیا. اگر ہماری پروڈکٹ ہماری اس کو ڈسکرپشن اچھی لگی، کوالٹی اچھی لگی ہماری پروڈکٹ کی، تو دین یہ ہوگا کہ ہمیں سیل ملے گی زیادہ سے زیادہ. اور وہی بات ہے، خیر ہے کوئی نہیں، $2 ہمیں پڑ جائیں گے پی پی سی کے، پر یہ ہے کہ $5 سے $7 ادھر سے پروفٹ تو آ رہا ہے نا، اور پھر پروفٹ کی ریشو بڑھ جائے گی. جہاں میں مطلب ڈیلی کی اگر 10 سیل ہو رہی تھیں ہماری، تو یہاں اگر 22 سیلز ہوتی ہیں اور پر سیل $2 جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور وہاں 7 10 $70 آ رہا تھا، اور یہاں جناب 22 5 کتنا ہو گیا، 110 ہو گیا، تو $110 آ رہا ہے، اور وہاں $70 آ رہا تھا، مطلب $40 ہمارا پروفٹ پلس ہو گیا. سمجھ آ گئی اس بات کی یہاں تک؟ اب جی سر جی یہ جو براڈ کمپین ہم شروع پہ چلائیں گے، اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ 3-4 پازیٹیو ریویوز جمع کیے جائیں پروڈکٹ کے لیے. کیونکہ وہ ای کامرس سائٹ پہ ریویوز جس کے اچھے ہوں، وہ ویسے اس کو آرگینک سیلز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، ویسے ہی لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس میں مطلب وہ ہوتا ہے، اور وہ جو ریویوز ہوتے ہیں وہ ERP پروگرام ہوتا ہے، اس میں آتے ہیں ارلی ریویو پروگرام میں، اور وہ ایک الگ چیز ہے. اس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے وہ واؤچر میں، اور ان میں آگے انشاءاللہ آپ کی یہ کھڑی ہے. میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پہ ہے آپ کی یہ کیا کہتے ہیں، یہ کرسر، یہ سلائڈز ابھی ہم نے یہاں تک پڑھی ہیں، اوپر نظر آ رہی ہیں جی سر رائٹ نظر آ سائڈ. رہی ہے. اور جی نظر اس میں بھی آپ نے ہاف پڑھی ہیں، ہاف جو ہیں وہ کچھ اور چیز سے ریلیٹڈ ہیں، مطلب امیزون یا ETC. جی صحیح نہیں، جیسے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے براڈ ہم کمپین چلاتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ کوئی بھی کی ورڈ آتا ہے، ہر جگہ پہ ہماری پروڈکٹ شو ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس میں سیلز کنورژن بھی ہوگی. ڈیفینیٹلی جب نظر آتی ہے 100 جگہ پہ آئے گی، کوئی 5-10 جگہ پہ تو شاید سیل ہو جائے. اس میں جو ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی کا irrelevant کی ورڈ ہوتا ہے، کسی کا ریلیونسی 10% ہوتی ہے، 5% ہوتی ہے، 15%، 20% ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہمارا کی ورڈ شو ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ آرگینکلی اچھا یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا جج ہے امیزون کا جو الگوریدم ہے نا، مسلمان ہے، میں کہتا ہوں کہ نا انصافی نہیں کرتا. کہ آپ نے براڈ پہ میچ ٹائپ پہ لگا دیا اور اس نے اچھا خاصا مطلب آپ کی جیب کو جھٹکے لگائے، لیکن کیا ہوگا، ایٹ لیسٹ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی وہ رینکنگ اچھی کر دے گا، آپ کی لسٹنگ کو اٹھا دے گا تھوڑا سا. سمجھ آ گئی ہے براڈ میں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے جی یار اس بالکل کے اتنے پیسے لگ گئے ہیں، براڈ میچ ٹائپ اس نے رکھی ہے، اس کا الگوریدم اتنا مطلب اچھا ہے اور زبردست ہے کہ وہ آپ کو آپ کی لسٹنگ کو تگڑا کر دیتا ہے، رینکنگ اچھی کر دیتا ہے اس کی. کہ اس نے یار چلو ٹھیک ہے، اس کو سیل ملی یا نہیں ملی وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے خرچ کیا ہے PPC پر اور مجھے پیسے دیے، آخر کار اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ کرنا چاہیے. جی بہتر سر.
جی زین بھائی. جی سر جی مجھے کیا کہتے ہیں 50 سے 60% اس کا آئیڈیا ہوا ہے. اس میں پہلا لیکچر میں دیکھوں گا تو مجھے 100% شیور ہے کہ میں کلیئر کر جاؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ بیسیکلی تو یہ پی انشاءاللہ. پی سی ظاہر ہے ہم نے اپنی جو سیل ہے اس کو بڑھانے کے لیے بیسیکلی ہم لوگ پے پر کلک کرواتے ہیں یا پی پی سی کمپین چلاتے ہیں یا اس کو لانچ کرتے ہیں. اب جی تھوڑا سا بالکل مجھے یہ ایسے. بتا دیں کہ اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو 15 دن کے لیے چلا لیں یا 1 مہینے کے لیے یا ڈیلی بیسس پہ یہ آٹومیٹیکلی مطلب چلی رہتی ہے لگی رہتی ہے. یہ ایسے کہہ لیں کہ اگر آپ نے اچھا اس کو میں نے ایک بات کی تھی کہ اس کی سٹارٹ ڈیٹ دیتے ہیں اور اینڈ ڈیٹ نہیں دیتے. دے بھی سکتے ہیں آپ لیکن نہیں دیتے ہوتے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ آگے ویسے بند کر سکتے ہیں اپنی کیمپین کو کسی بھی وقت, لیکن نہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروفٹ جہاں بن رہا ہے $7, ٹھیک ہے, پر پروڈکٹ, پر پیس, پر سیل, پر کنورژن. تو جب آپ پی پی سی چلاتے ہیں, چلو $1 آپ نکال دیں اس کا, اگر آپ اچھی خاصی چلاتے ہیں 1.5 نکال دیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو جناب $5 اگر بچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. $7 جہاں آپ کا پروفٹ تھا یا 6.5 تھا, وہاں $1.5 آپ کا چلا گیا پی پی سی میں, اور $5 تو آپ کو مل رہے ہیں نا. جی بالکل اور اس بالکل کی صحیح. جب آپ اچھا اینڈ اب دیکھیں نا, اب یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اب داتا سوڈا واٹر کی طرح بنائی ہے, یہ سلائیڈ ایڈ کی ہے. اس کو ایڈ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پی پی سی کیمپین پروسیجر جو ہے آٹومیٹک سے آپ نے کی ورڈ لینے ہیں, ان میں سے آپ نے چوز کرنے اچھے کی ورڈ. دین آپ نے مینول میں جانا, مینول میں آپ نے براڈ میں جانا, براڈ میں جھٹکے اس کو لگانے ہیں اپنی لسٹنگ کو, اس کو اچھا خاصا خرچہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے براڈ کو. پھر آپ نے فریز میں آ جانا ہے, دین فریز اور ایگزیکٹ. اچھا ایٹ لیسٹ آپ ایگزیکٹ میں آتے ہیں. اب بات سنیں, جب آپ ایگزیکٹ میں آ جاتے ہیں اپنی بڈ فکس کر دیتے ہیں یا اپ اینڈ ڈاؤن رکھیں, وہ اس پر بھی آپ اپنا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپلائی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اینڈ دین جناب آپ یہ کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ میں آپ رکھتے ہی رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو کی ورڈ ہوگا بیبی ٹاول, آپ ایگزیکٹ ایک بندہ آ کے بیبی ٹاور لکھتا ہے تو اس میں آپ کی لسٹنگ ٹاپ پر شو کرواتا ہے جب آپ اس کو $1.5 پے کر رہے ہوتے ہو. سمجھ آ گئی اب اس بات کی؟ آپ ایک اوکے سمجھ اوکے اس اوکے. پی پی سی کو پی پی سی نہ سمجھیں. جب آپ ایگزیکٹ میں رکھ لیتے ہیں, آپ اس کو فار ایور رکھیں, اس کا یہ فائدہ ہوگا جو ہی, کیونکہ اس میں آپ کو فضول کا خرچہ نہیں پڑنے والا, اور اتنے ایگزیکٹ تک آنے تک آپ کی لسٹنگ بھی اچھی خاصی اوپر آ جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ اس کو دین جب آپ ایگزیکٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیڈنگ جو ہے آپ فکس کر لیتے ہیں یا بیڈنگ آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں, تو آپ اس کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ پی پی سی چلا رہے ہیں. یہ آپ اس کو کہیں تو بہتر ہوگا, جو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, باقی مینٹور تو جو کہیں گے ان کو کافی لوگوں کو اختلاف ہوگا, لیکن الگ بات ہے. بٹ آپ یہ کہیں کہ آپ پی پی سی نہیں چلا رہے, آپ اس کو سیل کے جو ہے نا, سیل پہ ایک ٹیکس پے کر رہے ہیں بس, جو آپ نے کنٹینیوسلی کرنا ہے اور آپ کو سیل ملتی رہے گی. بس سادہ سی بات ہے. کیونکہ ایگزیکٹ جس نے کلک اپنا کی ورڈ ڈالا, سرچ کی ڈالی, فوراً سے لسٹنگ میں ایڈ شو ہوگا, کلک پڑے گا. لیکن ایگزیکٹ کی ورڈ ہے تو چانسز ہیں ہمارے 80+ چانسز ہیں, 70+ چانسز ہیں, میں کہتا ہوں 80+ چانسز ہیں کنورژن کے. لیکن آگے جو 20% بچے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ, ہماری لسٹنگ, ہمارا امیجز, ہمارا ڈسپلے کیسا ہے. رائٹ. جی سر ڈن ہو گیا ہے. اور اس میں ظاہر ہے جی جو سر. ہماری کٹوتی ہوتی ہے وہ ہماری بھی ظاہر ہے. کسٹمر جب ہمیں پے کرتا ہے, امیزون آلریڈی پیسے کاٹ لیتا ہے اس میں سے, یا ہم پہلے پے کرتے ہیں اس چیز کی کمپین چلانے سے پہلے ہم لوگ اس کو مطلب کہتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے یا کیا جو بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے اس پہ. وہ ساتھ ساتھ اس کی کٹوتی کرتا رہتا ہے. باقی کچھ اچھا صحیح. جیسے ہاں جی ای آر پی ہیں, پروگرام ہیں, تو اس میں اس نے 5 ریویو ہمیں دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب پہلا ریویو ہمیں دیتا ہے تو اس میں وہ 5 کے 5 ریویوز کے پیسے جو ہے نا $60 وہ کٹوتی کر لیتا ہے. اس طرح جب بھی مطلب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ اس وقت کٹوتی کرتا ہے. ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے سر.
اچھا جی، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کل، اور اس کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ جو باقی بچ گیا اس کو کلوز کر کے. مین چیز یہی ہے، اور سب سے بڑی بات وہی کی ورڈز کی ورڈز کی ورڈز. پروڈکٹ کچھ نہیں ہوتی، اس کی شکل و شبات کچھ نہیں ہوتی بس. اور جو پروڈکٹ ہنٹنگ والے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ایسی چیز تلاش کریں جو یونیک ہونی چاہیے. جیسا کہ میں کسی چیز میں بھی وہ مطلب کانشیس نہیں ہوں، لیکن شوز کے معاملے میں، جوتے کے معاملے میں 3 دن پورا لاہور گھومتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں جوتا پرچیز کرتا ہوں. یعنی یونیک ہونا چاہیے. تو اسی طرح جو پروڈکٹ ہوتی ہے جو آپ نے، اچھا میں جب جاتا ہوں نا شاپ پہ تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں جی سر، اچھا میں نے ایسے راؤنڈ لگایا، میں نکلنے لگا، جی سر کیسا جوتا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں ایسا جوتا مانگتا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو. ٹھیک ہے، یہ میرا ان کو جواب ہوتا ہے. تو کئی بندے پھر نکال کے لے کے بھی آتے ہیں ایسی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ میں آپ نے ایسی پروڈکٹ دیکھنی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو. ٹھیک ہے، وہ پروڈکٹ چوز کرنی ہے اور وہ کی ورڈ پکڑنے ہیں جو پہلے کبھی نہ دیکھیں. اگر آپ کچن میں اپنے کچن میں جائیں، کچن میں دیکھیں بھائی جناب فرائنگ پین پڑا ہے، فلاں پڑا ہے، ڈمکاں پڑا ہے، جو بھی پڑا ہے آپ کا 5 سال پہلے، 7 سال پہلے، 3 سال پہلے سے ایک پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے، تو اس میں تو جناب بلا کا ریونیو اور بلا کا ریویوز لے کے بندے بیٹھے ہوں گے، سیلر بیٹھے ہوں گے، تو اس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہنٹنگ کی بات ہے تو ہنٹنگ میں یونیک پروڈکٹ پکڑیں، نئی پروڈکٹ پکڑیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور جو بات ہے آپ کی پی پی سی کی، پی پی سی میں آپ کی ورڈز پر زور دیں، اس میں یونیکنیس پر دیں ہنٹنگ میں پروڈکٹ کی، اور اس میں کی ورڈز پر زور دیں. پہلے دن سے ہی اگر آپ خود ہی لسٹنگ کر رہے ہیں، پھر پی پی سی چلانی ہے آپ نے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ ایک ہوتا ہے لسٹنگ کرنا، لسٹنگ آپ نے کر دی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپٹیمائزڈ لسٹنگ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ کرنا جناب، ایک ہوتا ہے کہ اچھی ڈرائیونگ کرنا، کہ سواریاں آپ کو بد دعائی نہ دیں اور نہ ہی گالیاں دیں. ٹھیک ہے، کہیں کہ یار کیا بات ہے، ٹائم بھی کم لگا اور پتہ بھی نہیں چلا، حالانکہ یہ روڈ یا روٹ یہ خراب تھا، کافی روڈ کی حالت نکارہ ہے. تو اسی طرح یہ چیز ہونی چاہیے جناب کہ آپ کی جو لسٹنگ ہے، لسٹنگ کرنا مسئلہ نہیں ہوتا، آپٹیمائز کرنا یعنی اس کی تصحیح کرنا، اصلاح کرنا، اچھی لسٹنگ کرنا مسئلہ ہوتا ہے. کیوں کہ اچھی لسٹنگ ہوگی، کی ورڈز بکنے ہیں نا، پروڈکٹ تو بعد کی بات ہے، کی ورڈ ہوں گے اچھے تو تب بکیں گے. ٹھیک ہو گیا جناب، تو بات یہی ہوئی کہ کی ورڈ اینڈ کی ورڈ اور یس اینڈ. سر. اللہ جی حافظ. سر، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سر جی، ٹھیک ہے تھینک سر. یو، اللہ بہت حافظ. شکریہ. آج تک کے لیے اللہ حافظ، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس کو دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. شکریہ سر، جزاک اللہ.